جن کا آپ سب اور ہم بھی بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی زبان سے ہم سب کو نعت سننے کا موقع ملے۔ میری مراد اس مدرسہ احاطہ کے سابق طالب علم محمد حضرت مولانا مفتی محمد فہیم صاحب لالہ پوری دعوت برکاتہم ہیں۔ حضرت کی مشغولیت بھی بہت ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ 2-3 دن پہلے یہ حضرت بنگال کے سفر سے واپس ہوئے ہیں اور ملک کے کتنے گوشوں میں کتنے صوبوں کے سفر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف لائے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ انقلاب روح روا وہ کون تھا، انقلاب روح روا وہ کون تھا، باعث تسکین و ہستی کن فقا وہ کون تھا، باعث تسکین و ہستی کن فقا وہ کون تھا، اور وہ کنازہ جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، وہ کنازہ جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا، اور جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستہ وہ کون تھا، اور جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، بجلیوں کی زد پہ جو باغباں تھا وہ کون تھا، اور پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ یقیناً جس ڈائی سے میں نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے، آج وہیں پر دوبارہ پھر کھڑے ہونے کی جو ہے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ یقیناً ہمارے اساتذہ کرام سبھی موجود ہیں، سبھی کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج پورے ہندوستان میں نعت رسول کے صدقے گھما رہا ہے۔ جی جی یہ آپ سب کی دعاؤں کا ثمرہ ہے الحمدللہ۔ جی یہاں سے حکم ہوا ہے، یقیناً وہی جگہ ہے، وہی ڈائز ہے کہ جہاں سے میں نے پڑھنا سیکھا، جن اساتذہ کرام سے الف کے معنی با کے معنی کس کا کہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ سیکھا ہے۔ اور خوشی جب ہوتی ہے ہمارے عزیز ساتھی مولانا محمد صادق صاحب، مولانا فیضان دانش صاحب، مولانا حارث صاحب، یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں ماشاءاللہ، آج اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں جہاں پر انہوں نے خود تعلیم سیکھی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سبھی ساتھیوں کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہاں سے نعت پاک کا مطلب پڑھتا ہوں، درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہوا تو حسین والوں کا ہوا تو حسین
चार रसूलुल्लाह हुआ तो हुस्न वालों का बहुत चर्चा रसूलुल्लाह हुआ तो हुस्न वालों का बहुत चर्चा रसूलुल्लाह मगर कोई नहीं है आपके जैसा रसूलुल्लाह मगर कोई नहीं है आपके जैसा रसूलुल्लाह। और ये भी खूबसूरत सा शेर अपने मुश्किल मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती अबरार साहब दामत बरकातुहू के हवाले से आप तक पहुंचाता है और यकीनन इस शेर के पढ़ने की असली जगह मुझे मिल गई है अहले इल्म के दरमियान में। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए मगर कोई नहीं है आपके जैसा रसूलुल्लाह कि फिदा थी आप पर हर शय कभी देखो जुदा होकर फिदा थी आप पर हर शय कभी देखो जुदा होकर वो लकड़ी का तना भी किस कदर रोया रसूलुल्लाह वो लकड़ी का तना भी किस कदर रोया रसूलुल्लाह। और ये भी खूबसूरत सा शेर हमारे बहुत ही मुश्किल मुरब्बी उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब दामत बरकातुहू यकीनन आज मेरा कहने का दिल चाहता है कि जब भी मैं रात में प्रोग्राम पढ़ करके आता था तो एक तन्हा उस्ताद जो मुझे पहचान लेते थे कि ये प्रोग्राम पढ़ करके आया है। ये हजरत की मोहब्बत थी, अल्लाह हमको सलामत रखे। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि न होते आप तो कुछ भी न होता दोनों आलम में जमाना खा रहा है आपका सदका रसूलुल्लाह जमाना खा रहा है आपका सदका रसूलुल्लाह। और ये भी खूबसूरत सा शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए मगर कोई नहीं है आपके जैसा रसूलुल्लाह कि ख्याल उम्मत का जब भी आपको आया रसूलुल्लाह कि दुआ मांगी बचश में नम खुदा से हाथ फैला कर ख्याल उम्मत का जब भी आपको आया रसूलुल्लाह ख्याल उम्मत का जब भी आपको आया रसूलुल्लाह।
سے فردوس کی کیاری سبھی تسلیم کرتے ہیں اسے فردوس کی کیاری انوکھا کس قدر ہے آپ کا روضہ رسول اللہ انوکھا اس قدر ہے آپ کا روضہ رسول اللہ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت فرمائیں بطور خاص کہ فہیم اس بات پر ہو جا یہ بخشش یہ بھی ممکن ہے فہیم اس بات پر ہو جا یہ بخشش یہ بھی ممکن ہے غلام ان کا ہوں میں اور ہے میرے آقا رسول اللہ غلام ان کا ہوں میں اور ہے میرے آقا رسول اللہ اور یہ بھی چار مصرے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں ہمارے کرم فرما جناب حافظ ہارون صاحب دامت برکاتہم مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم مفتی اظہار صاحب دامت برکاتہم اور قاری عقیل صاحب اور دیگر ہمارے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں سب کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ کتنا بڑا خدا نے یہ احسان کر دیا کتنا بڑا خدا نے یہ احسان کر دیا کہ میرے نبی کو نبیوں کا سلطان کر دیا میرے نبی کو نبیوں کا سلطان کر دیا کہ حضرت عمر کا دیکھئے ایمان والولا ایمان والولا ایمان والولا ہوگی نماز کعبے میں اعلان کر دیا ہوگی نماز کعبے میں اعلان کر دیا اور یہ بھی چار مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائے اور یقیناً ان چار مصرے پڑھنے کی جگہ بھی مجھے آج میسر ہو گئی ہے طلبہ اکرام کی دل کی بات کہتا ہوں لیکن جو حکومت کا نشانہ ہے جو لوگوں کا نشانہ ہے وہ سب سے زیادہ مدارس کے اوپر ہے چار مصرے پڑھتا ہوں سب کی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ چاہت سے بھری ہم کو رغبت نہیں ملتی رغبت نہیں ملتی چاہت سے بھری ہم کو رغبت نہیں ملتی رغبت نہیں ملتی ہونٹوں پہ کسی کے بھی صداقت نہیں ملتی صداقت نہیں ملتی چاہت سے بھری ہم کو رغبت نہیں ملتی رغبت نہیں ملتی ہونٹوں پہ کسی کے بھی صداقت نہیں ملتی صداقت نہیں ملتی کہ کیا خاکے کیا خاک مدارس میں ملیں گے تمہیں ہتھیار کیا خاک مدارس میں ملیں گے تمہیں ہتھیار
ہتھیار ہم کو تو موبائل کی اجازت نہیں ملتی اجازت نہیں ملتی ہم کو تو موبائل کی اجازت نہیں ملتی اجازت نہیں ملتی یہ دیکھیے ان کے درد کی بات ہو گئی ہے سبھی سب اٹھ کر کے آ رہے ہیں بہت شکریہ بہت محبت ہے ایک بار دوبارہ ارشاد فہیم بھائی جی ایک بار اور بطور قانون چاہت سے بری ہم کو رقابت نہیں ملتی رقابت نہیں ملتی ہوٹوں پہ کسی کے بھی صداقت نہیں ملتی صداقت نہیں ملتی کہ کیا خاکے کے مدارس میں ملیں گے تمہیں ہتھیار کیا کے مدارس میں ملیں گے تمہیں ہتھیار ہم کو تو موبائل کی اجازت نہیں ملتی اجازت نہیں ملتی ہم کو تو موبائل کی اجازت نہیں ملتی اجازت نہیں ملتی اور یہ بھی چار مصرے آپ کے عدالت میں رکھتا ہوں ہمارے داؤد بھائی بھی تشریف فرما ہے آصف بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں خواہش ہے آخرت بھی خواہش ہے آخرت بھی بن جائے میری بہتر دنیا سے جاؤں حق کا دنیا سے جاؤں حق کا اعلان کرتے کرتے دنیا سے جاؤں حق کا یہ تن سے نکلے یہ آرزو ہے میری جب روح تن سے نکلے توڑوں میں دم الہی توڑوں میں دم الہی قرآن پڑھتے پڑھتے توڑوں میں دم الہی قرآن پڑھتے پڑھتے توڑوں میں دم الہی اور کہ شہر طیبہ کے منظر کی کیا بات ہے کہ شہر طیبہ کے منظر کی شہر طیبہ کے منظر کی کیا بات ہے شہر طیبہ کے منظر کی کیا بات ہے شہر طیبہ کے شہر طیبہ کے منظر کی کیا بات ہے یعنی سرکار کے در کی کیا بات ہے یعنی سرکار کے در کی کیا بات ہے کہ جب حلیمہ نے دیکھا تو کہنے لگے جب حلیمہ نے دیکھا جب حلیمہ نے دیکھا تو کہنے لگی آمنہ کے گلے در کی کیا بات ہے
ہے آمنہ کے گلے تر کی کیا بات ہے کہ ایک چٹائی ہے وہ بھی ہے ٹوٹی ہوئی ایک چٹائی ہے وہ بھی ہے ٹوٹی ہوئی ایک چٹائی ہے ہاں ایک چٹائی ہے وہ بھی ہے ٹوٹی ہوئی میرے آقا کے بستر کی کیا بات ہے میرے آقا کے بستر کی کیا بات ہے اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ آب زمزم سے دھویا گیا ہے اسے آب زمزم سے ہاں آب زمزم سے دھویا گیا ہے اسے آپ کے قلب و اطہر کی کیا بات ہے آپ کے قلب و اطہر کی کیا بات ہے کہ دیکھ آئے ہیں جو نور کی جالیاں کہ دیکھ آئے ہیں ہاں دیکھ آئے ہیں جو نور کی جالیاں ان سبھی کے مقدر کی کیا بات ہے ان سبھی کے مقدر کی کیا بات ہے اور ابھی ایک پرچی آئی جائے کہ ہمارے استاد محترم جو اس دنیا میں نہیں رہے حضرت مولانا دلشاد صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے لیکن میں نے کچھ اشعار پڑھے تھے وہی اشعار میں نے اپنے دل کی بات کہی تھی آپ کے عدالت میں رکھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے لیکن ابھی میں ان کے اوپر گاؤں کے پروگرام میں گیا تھا تو ان کے والد صاحب سے ملا تو عجیب سی کیفیت سی طاری ہو گئی بیچارے وہ رونے لگے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے شعر پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ قرآن مقدس میں قرآن مقدس میں اعلان ہے یہ رب کا ایک روز سبھی انسان پہ بند زمین ہوں گے قرآن مقدس میں اعلان ہے یہ رب کا ایک روز سبھی انسان پہ بند زمین ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں رخصت وہ ہوئے ہیں تو کہ رمضان کے مہینے میں رخصت وہ ہوئے ہیں تو دلشاد حقیقت میں دلشاد حقیقت میں فردوس مکی ہوں گے دلشاد حقیقت میں فردوس مکی ہوں گے بہت شکریہ اور یہ ہمارے بچوں کی طرف سے ایک اور پرچی آئی نعت پاک کی فرمائش ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے درمیان میں پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں یقیناً جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کا ٹائم مکمل ہونے والا ہے 10 منٹ بچے اس کا بھی خیال مجھے رکھنا ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں
کہ ساقی کوثر شافع محشر، ساقی کوثر شافع محشر، عرش کے ہے مہمان، ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان۔ میرے آقا عالی شان تھے، عالی شان ہیں اور عالی شان رہیں گے انشاءاللہ۔ بطور خاص معاہدہ فرمائیں کہ ساقی کوثر شافع محشر، ساقی کوثر شافع محشر، عرش کے ہے مہمان، ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان۔ ان کی سیرت کا آئینہ ہے رب کا قرآن، ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان۔ اور وہ بند پہنچاتا ہوں جو یقیناً میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ بند مجھے مدینے تک لے کر گیا۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائے ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان۔ کہ دور ہوں میں دربار نبی سے، چین کہاں سے پاؤں گا؟ دور ہوں میں دربار نبی سے، چین کہاں سے پاؤں گا؟ غم کے ترانے گاؤں گا، غم کے ترانے گاؤں گا۔ رب نے جو چاہا ایک نہ ایک دن، رب نے جو چاہا ایک نہ ایک دن، میں بھی مدینے جاؤں گا۔ رب نے جو چاہا ایک نہ ایک دن، میں بھی مدینے جاؤں گا۔ قسمت کو چمکاؤں گا، قسمت کو چمکاؤں گا۔ کہ رب کے کرم سے جلدی ہی پورا، رب کے کرم سے جلدی ہی پورا ہوگا میرا ارمان، ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان۔ اور جب ایک مومن وہاں پہنچ جاتا ہے پھر اس کی کیا طلب رہتی ہے؟ ہمارے داؤد بھائی ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کی بہت ماہر ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی طرف سے کرم فرمائے، کچھ نہیں ہو پا رہی آج۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائے ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان۔ کہ رب کے کرم سے، کہ رب کے کرم سے جس دن بھی ہم طیبہ نگر کو جائیں گے، رب کے کرم سے جس دن بھی ہم طیبہ نگر کو جائیں گے، گیت خوشی کے گائیں گے، گیت خوشی کے گائیں گے۔ پانی پیئیں گے زمزم کا، پانی پیئیں گے زمزم کا، اور عجوہ کھجورے کھائیں گے۔ پانی پیئیں گے زمزم کا، اور عجوہ کھجورے کھائیں گے۔ قسمت پر اترائیں گے، قسمت پر اترائیں گے، کہ ایک نہ ایک دن ہم بھی بنیں گے، ایک نہ ایک دن ہم بھی بنیں گے طیبہ کے مہمان، ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان۔ اور یہ بھی خوبصورت سچ بند بطور خاص ملاحظہ فرمائے ہے آقا عالی شان، ہے آقا عالی شان۔ کہ آقا کے فرمان ہے جو بھی دل میں ہمارے سمائے ہیں، ان پہ یقین ہم لائے ہیں، ان پہ یقین ہم لائے ہیں۔ 10 ہیں صحابہ ایسے جو، 10 ہیں صحابہ ایسے جو جنت کی بشارت پائے ہیں، چاروں طرف یہ چھائے ہیں، چاروں
چاروں طرف یہ چھائے ہیں کہ جن کا قصیدہ پڑھتے ہیں ہم جن کا قصیدہ پڑھتے ہیں ہم سب پی اللہ حیا عالی شان حیا عالی شان کہ میرے نبی قرآن اگر ہے سارے صحابہ پارے ہیں میرے نبی قرآن اگر ہے سارے صحابہ پارے ہیں عظمت کے وہ منارے ہیں عظمت کے وہ منارے ہیں پیارے نبی ہے چاند اگر تو پیارے نبی ہے چاند اگر تو سارے صحابہ تارے ہیں پیارے نبی ہے چاند اگر تو سارے صحابہ تارے ہیں آقا کے وہ دلارے ہیں آقا کے وہ دلارے ہیں کہ جن کی عظمت پر شاہد ہے جن کی عظمت پر شاہد ہے سنت اور قرآن حیا عالی شان حیا عالی شان کہ مٹھی میں کنکر لے کر ابو جہل نے جب للکارا ہے مٹھی میں کنکر لے کر ابو جہل نے جب للکارا ہے میرے نبی سے ہارا ہے میرے نبی سے ہارا ہے چاند کی جانب میرے نبی نے چاند کی جانب میرے نبی نے جس دم کیا اشارہ ہے چاند ہوا تو پارا ہے چاند ہوا تو پارا ہے کہ کلکریوں نے کلمہ طیب کلکریوں نے کلمہ طیب پڑھ کے کیا اعلان حیا عالی شان حیا عالی شان دعا کے ساتھ مقطع سماعت فرمائیں بطور خاص حیا عالی شان حیا عالی شان کہ وادی طائف میں آقا کا جسم ہوا ہے خون سے تر درد بھرا ہے وہ منظر درد بھرا ہے وہ منظر پھر بھی دعائیں دی ہیں انہیں پھر بھی دعائیں دی ہیں انہیں جن لوگوں نے مارے ہیں پتھر نظر کرم کی ہے سب پر نظر کرم ہی کی سب پر ان کی نظر میں ایک برابر ان کی نظر میں ایک برابر تھے سارے انسان حیا عالی شان حیا عالی شان کہ جب فہیم اسلام کے دشمن ہم کو کہیں للکاریں گے دیکھنا خود ہی ہاریں گے دیکھنا خود ہی ہاریں گے اپنی مدد کے واسطے ہم بس اپنی مدد کے واسطے ہم بس اپنے رب کو پکاریں گے یوں دن رات گزاریں گے یوں دن رات گزاریں گے کہ اس کے کرم سے ہوگی ہماری اس کے کرم سے ہوگی ہماری ہر مشکل آسان حیا عالی شان حیا عالی شان اور جاتے جاتے چار مصرے یقیناً میں ابھی جب آ رہا تھا تو میں کچھ گنگنا رہا تھا یقیناً ہمارا جو یہ ٹارگٹ جاتا ہے ہمارے
مربی حضرت مفتی ابرار صاحب دامت برکاتہم کو کہ جن کی سختی نے آج الحمدللہ اس منزل مقصود تک مجھے پہنچا دیا، اور حضرت سے دعائیں چاہتا ہوں کہ حضرت کہ آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آگے کا راستہ آسان فرمائے۔ یقیناً اس وقت ایسا لگتا تھا کہ یقیناً حضرت کی سختی ہمارے لیے بڑا کڑوی سی لگتی تھی، لیکن آج محسوس ہوتا ہے کہ اسی سختی نے آج مجھے اس قابل بنا دیا۔ تو میرا بھی ایک آپ سب سے یہی مشورہ ہے، یقیناً آپ کے بھی دل میں، آپ کے بھی ذہن میں یہ بات ضرور انگڑائی لے رہی ہوگی کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچ گیا، ہمارے مفتی صاحب اس مقام تک کیسے پہنچ گیا، ہمارے سادی بھائی اس مقام تک کیسے پہنچ گئے۔ یقیناً جب ہم سب نے محنت کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے، تو جو اس وقت جو آپ کے ذہن میں جو چیز انگڑائی لے رہی ہے کہ مجھے یوٹیوب پہ بھی آنا ہے، مجھے اس پہ بھی آنا ہے، مجھے بیٹھ کر کے تعلیم بھی دینا ہے، تو سب سے زیادہ اس کا ٹارگٹ جاتا ہے وہ محنت پہ جاتا ہے۔ آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ بھی ہماری طرح بنیں گے، آپ بھی مفتی صاحب کی طرح بنیں گے، آپ بھی ہمارے دیگر اساتذہ کرام کی طرح بنیں گے۔ 4 مصرع پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں جگہ لیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ کیا کہیں گے ہم کہ کیا مفتی ابرار ہیں، کیا کہیں گے ہم کہ کیا مفتی ابرار ہیں، سنتی آئینہ مفتی ابرار ہیں، سنتی کے آئینہ مفتی ابرار ہیں، فخر سے ان کے سبھی شاگرد کہتے ہیں، فخر سے ان کے سبھی شاگرد کہتے ہیں، ہاں میرے رہنما مفتی ابرار ہیں، ہاں میرے رہنما مفتی ابرار ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔